السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ری نیوز کا ریئل اسٹیٹ نیوز بلیٹن۔ پی آئی اے کا قرضوں میں کمی کے لیے روز ویلٹ ہوٹل سمیت اپنے عالمی اثاثے فروخت کرنے کا امکان۔ پیرس کا سکرائب ہوٹل اور اندرون و بیرون ملک درجنوں دیگر جائیدادیں فروخت یا مالی واجبات کی ادائیگی کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ نجکاری کمیشن کی دستاویزات کے مطابق 11 اثاثوں کی فروخت یا منتقلی کے بعد پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کے پاس اب بھی 36 جائیدادیں موجود ہیں۔ دبئی اسلامک بینک پاکستان کا پاکستان مورگیج ری فائنانس کمپنی کے ساتھ 6 ارب روپے کی فائنانسنگ سہولت کا معاہدہ۔ معاہدے کا مقصد سستی اسلامک ہاؤسنگ فائنانس کو فروغ دینا ہے۔ فیسکو، گیپکو اور آئسکو کی نجکاری رواں برس کی آخری 6 ماہی میں شروع کرنے کا فیصلہ۔ اگلے مرحلے میں ہیسکو اور سیپکو کی نجکاری کا عمل شروع کیا جائے گا، جبکہ وفاق کی ہدایات کے تحت کیسکو اور ٹیسکو پروگرام سے باہر رہیں گی۔ کورین کمپنی کی سوات کے 2 پن بجلی منصوبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش۔ کورین کمپنی کے وفد کی پاکستانی حکام سے ملاقات۔ پن بجلی کے منصوبوں کی تیاری، ممکنہ سرمایہ کاری، تکنیکی تعاون اور منصوبوں پر عمل درآمد سے متعلق مختلف امور پر گفتگو۔ وفاقی آئینی عدالت نے مونال ریسٹورنٹ کی مسماری کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ سابقہ کارروائی میں قانونی تقاضے نظر انداز کیا گئے۔ متاثرہ فریقوں کو منصفانہ سماعت کا موقع نہیں دیا گیا اور شواہد ریکارڈ کیے بغیر حتمی نتائج اخذ کیے گئے۔ تفصیلی فیصلہ جاری۔ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور اسٹیٹ بینک کا سرکاری ملازمین کے لیے کم لاگت ہاؤسنگ فائنانس اور فلاحی اسکیموں کا جائزہ۔ اہل سرکاری ملازمین گھروں کی خریداری یا تعمیر کے لیے 5% مارک اپ پر قرض حاصل کر سکیں گے، جبکہ صاف توانائی اور سستی سفری سہولتوں کے لیے بھی فائنانسنگ آپشنز دستیاب ہوں گے۔ اب چلتے ہیں گلوبل نیوز کی طرف۔ بھارت کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں 3.2 ارب ڈالر کی نجی سرمایہ کاری، 6 ماہ میں 33% اضافہ۔ مجموعی سرمایہ کاری میں مقامی سرمایہ کا حصہ 51% بھارتی سرمایہ کاروں کے بڑھتے اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔ امریکہ میں مصنوعی ذہانت کے ڈیٹا سینٹرز نے زمینوں کی قیمتیں کئی گنا بڑھا دی۔ پینسلوانیا میں 96 خاندانوں نے 1700 ایکڑ اراضی $586 ملین میں بلیک سٹون کی ذیلی کمپنی کو فروخت کر دی۔ اب چلتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ آن دس ڈیٹ کی طرف۔ آج 16 جولائی ہے اور سن 2000 کا آج ہی کا روز متحدہ عرب امارات میں وفاقی ریئل اسٹیٹ نظام کی تشکیل کا اہم سنگ بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ 16 جولائی 2000 کو متحدہ عرب امارات کے بانی مرحوم شیخ زاید بن سلطان ال نہیان نے وفاقی قانون نمبر 7 مجریہ 2000 جاری کیا، جس کے تحت امارات ریئل اسٹیٹ کارپوریشن قائم کی گئی۔ یہ اقدام وفاقی حکومت کے زیر استعمال املاک کو زیادہ منظم، پیشہ ورانہ اور طویل مدتی بنیادوں پر چلانے کی جانب ایک اہم پیش رفت تھا۔ کارپوریشن کا قیام 500 ملین درہم کے سرمایے سے عمل میں آیا۔ اسے وفاقی وزارتوں، سرکاری اداروں اور مختلف اتھارٹیز کے لیے درکار عمارتیں تعمیر کرنے، خریدنے، اپنے پاس رکھنے، لیز پر دینے، انتظام سنبھالنے اور دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس فیصلے سے یہ تصور مضبوط ہوا کہ سرکاری عمارتیں محض تعمیراتی منصوبے نہیں بلکہ قومی اثاثے ہیں، جن کی باقاعدہ منصوبہ بندی، نگہداشت اور مؤثر استعمال ضروری ہے۔ 21ویں صدی کے آغاز میں متحدہ عرب امارات تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ آبادی میں اضافہ، معیشت کی توسیع اور وفاقی اداروں کی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں کے باعث دفاتر، عدالتی عمارتوں، انتظامی مراکز، عوامی سروس سینٹرز اور دیگر خصوصی سرکاری تنصیبات کی ضرورت بھی بڑھ رہی تھی۔
ہر ادارے کی جانب سے الگ الگ بنیادوں پر املاک کے معاملات چلانے سے اخراجات میں اضافہ، تعمیراتی معیار میں فرق اور سرکاری جگہوں کے غیر مؤثر استعمال کا خدشہ موجود تھا۔ امارات ریئل اسٹیٹ کارپوریشن نے ان ضروریات کے لیے ایک مرکزی نظام فراہم کیا۔ اس کے بعد وزارتوں اور وفاقی اداروں کو اپنی عمارتوں کی منصوبہ بندی، تعمیر اور دیکھ بھال الگ الگ کرنے کے بجائے ایک مخصوص ماہر ادارے کی خدمات حاصل ہو گئیں۔ اس سے سرکاری ادارے اپنی بنیادی ذمہ داریوں اور عوامی خدمات پر زیادہ توجہ دے سکیں۔ کارپوریشن کا کردار روایتی نجی ریئل اسٹیٹ ڈیولپر سے مختلف تھا۔ اس کا مقصد رہائشی ٹاورز یا کمرشل منصوبے بنا کر سرمایہ کاروں کو فروخت کرنا نہیں تھا، بلکہ وفاقی حکومت کی حقیقی پراپرٹی ضروریات پوری کرنا تھا۔ اس کے دائرۂ کار میں عمارت کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت، آپریشنل کارکردگی، سہولیات، مرمت اور طویل مدتی استعمال بھی شامل تھا۔ وقت کے ساتھ کارپوریشن نے مختلف وفاقی اداروں کے لیے عمارتوں کی تیاری اور انتظام کے علاوہ بیرون ملک سفارتی املاک سے متعلق منصوبوں میں بھی کردار ادا کیا۔ سفارت خانوں اور سفارتی عمارتوں کی تعمیر میں سیکیورٹی، قومی شناخت، ثقافتی نمائندگی اور عملی ضروریات کو یکجا کرنا پڑتا ہے، اس لیے یہ ذمہ داری خصوصی اہمیت رکھتی تھی۔ کارپوریشن کے قیام سے نجی شعبے کے لیے بھی مواقع پیدا ہو گئے۔ وفاقی منصوبوں میں ماہر تعمیراتی اداروں، انجینئرز، کنسلٹنٹس، ٹھیکیداروں، پروجیکٹ مینیجرز، فیسلٹی مینجمنٹ کمپنیوں اور تعمیراتی سامان فراہم کرنے والوں کی خدمات درکار ہوتی تھی۔ اس طرح سرکاری ریئل اسٹیٹ منصوبوں نے تعمیراتی صنعت اور نجی شعبے کے ساتھ تعاون کو فروغ دیا۔ یہ فیصلہ شیخ زاید کے وسیع تر ترقیاتی ویژن کا حصہ تھا، جس میں رہائش، سڑکوں، سرکاری عمارتوں اور شہری انفراسٹرکچر کو قومی ترقی کی بنیاد سمجھا جاتا تھا۔ امارات ریئل اسٹیٹ کارپوریشن نے اسی سوچ کو وفاقی املاک کے انتظام میں ادارہ جاتی شکل دی۔ 16 جولائی 2000 کا یہ اقدام اس لیے اہم ہے کہ اس نے متحدہ عرب امارات میں سرکاری املاک کی منصوبہ بندی، تعمیر، دیکھ بھال اور استعمال کے لیے ایک مربوط نظام قائم کیا۔ متحدہ عرب امارات کی ریئل اسٹیٹ تاریخ عموماً بلند و بالا عمارتوں، لگژری منصوبوں اور جدید رہائشی کمیونٹیز کے حوالے سے جانی جاتی ہے، لیکن وزارتیں، عدالتیں، سفارت خانے اور عوامی خدمت کے مراکز بھی اسی تعمیر شدہ ماحول کا بنیادی حصہ ہیں۔ امارات ریئل اسٹیٹ کارپوریشن کے قیام نے ان سرکاری اثاثوں کو پیشہ ورانہ انداز میں منظم کرنے کی بنیاد رکھی۔ اسی لیے 16 جولائی 2000 کو متحدہ عرب امارات میں وفاقی ریئل اسٹیٹ اور پبلک پرائیویٹ سیکٹر پراپرٹی مینجمنٹ کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل قرار دیا جاتا ہے۔ فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ری نیوز۔